السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ پچھلی آیت میں یہ مضمون تھا کہ جب یہودیوں کو کہا جاتا ہے قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد فرمایا۔ اسی آیت میں یہاں ایک دوسرے طریقے سے ان کی تردید ہے یہودیوں کے دعوی ایمان کی کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لائے تھے۔ بینات اس آیت میں ان معجزات کو کہا گیا جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، بڑے بڑے معجزات، عصا، آپ کا ید بیضا اور سمندر کا آپ کے عصا سے پھٹنا، اور اس طرح بڑے بڑے معجزات، ان کو بینات کہا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی برحق ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے جن کا انکار ممکن نہیں تھا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یعنی تمہارا ایمان کا دعویٰ، اس کی حقیقت خوب معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تم لوگوں نے ان کے نبی برحق ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، حتیٰ کہ سمندر سے پار ہو گئے اور پار ہوئے اردن میں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مجسم معبود ہونا چاہیے جس کا جو ہم کو نظر آئے، اس طرح کا کوئی بت ہمیں بھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا، ڈانٹ کا کچھ اثر ہوا، لیکن دل میں یہ خواہش رہی کہ اس طرح کا خدا ہوتا ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے۔ 40 دن کا وہاں ان کا اعتکاف ہوا، اور 40 دن کے بعد انہیں تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس دورانیے میں ان کے اندر ایک آدمی تھا سامری، اس نے سونے چاندی کا بچڑا بنایا۔ یہ تفصیل سے ہم واقعہ وہیں بتائیں گے جہاں کوئی آیت مستقل اس مضمون کی آئے گی، سامری کا بچڑا بنانے والی۔ تو اس نے بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ رہا تمہارا اور موسیٰ کا خدا۔ یہ ان میں سے بڑی تعداد، تقریباً 70,000 اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، سرزنش کی، اس بچڑے کو جلا دیا، اس کی راکھ بنا کر سمندر میں بہا دی۔ تو پھر یہ لوگ توبہ پر آمادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ بہت سخت تجویز ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنی جان دیں، اور ان کو وہ قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ بچڑے کی عبادت سے جو لوگ باز رہے تھے وہ بھی سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جو بچڑے سے نفرت کرتے تھے، کچھ دل چاہتا تھا ان کا، اور کچھ لوگ، بہت قلیل لوگ تھے جو اس سے بیزار تھے اور اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اپنی جان دینا منظور کی، ان کے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے اپنے قریبی عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا۔ اب مرنے والے کی توبہ بھی دیکھیں اور مارنے والے کا بھی دیکھیں کہ یہ بھی کتنا مشکل عمل تھا جو انہوں نے سر انجام دیا۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب پیش کرے، اس کتاب کو، اس تورات کو کیسے دل و جان سے لینا چاہیے تھا اور کیسے اسے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اس کا قصہ کیا ہوا اگلی آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق یعنی پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے سروں پر معلق کیا۔ یہ واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ جب یہ سارا قصہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی جو پتھر کی سلیٹوں پر لکھی ہوئی تھی، تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے آپ پر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں. یہ بچڑے کی وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی. عبادت کرنے والے قتل ہو گئے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان میں سے 70 آدمیوں کو طور پر لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا کلام ہے, تو وہاں کہنے لگے پتہ نہیں ہمیں تو اب بھی اعتبار نہیں آ رہا, اللہ بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہا ہے, تو ہم تو اللہ کو سامنے دیکھیں گے. بجلی کی کڑک آ گئی, یہ لوگ مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. اب ایمان کا درجہ اور اس کا لیول کیا ہونا چاہیے تھا. اب آئے ہیں قوم کے پاس اور آ کر کہہ رہے ہیں ہاں کلام تو اللہ کا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ بس جتنا ہو سکے بس کر لینا عمل, اور جو نہ کر سکو تو خیر ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد اس قوم کے ایمان کی حالت یہ تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے طور کو ان کے سروں پر معلق کیا. جی دیکھیے کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور کو معلق اٹھایا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا, تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا, یعنی ہم سے عمل نہ ہوگا. یہ دل میں کہہ رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے مان لیا, اور دل میں یہ تھا کہ ہم سے عمل نہ ہوگا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بسا دی گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ فرما دیں کہ تمہارا ایمان بہت بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم مومن ہیں تو یہ تمہارا ایمان ہے. یہ ایمان تو تمہیں کتنے انکار پر آمادہ کرتا ہے. کبھی بچڑے کی پوجا کرا رہا ہے, کبھی تورات کا انکار کروا رہا ہے, اور تورات کا اقرار بھی کیا تو دل میں یہ کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ حالت ہے تمہارے ایمان کی, اور تم دعویٰ کرتے ہو اور دم بھرتے ہو تورات پر ایمان کا. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایک طرح سے تسلی دی گئی کہ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر سکتی ہے اور ان پر اتری ہوئی کتاب کا انکار کر سکتی ہے, تو ان کے لیے ان سے کیا بعید ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کریں. ان سے کیا بعید ہے کہ وہ انکار کریں. وہ انکار کر سکتے ہیں, اور انہوں نے قرآن کا انکار کیا کیونکہ ان کی تاریخ ہے, اور ان کے بڑوں کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے اور ستاتے رہے. تو یہ بھی قرآن کا اسی طرح انکار کرتے ہیں. ناظرین, یہاں تک 92-93 آیات ہوتی ہیں سورۃ البقرہ کی. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارا چینل دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے زیادہ تر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.